ہزاروں میں ہی ایک نہیں، ہزارہ میں بھی ایک ہیں۔ تو آصف ثاقب صاحب پر ایک گوشہ، ظہیر کنجاہی صاحب پر، اختر ہوشیار پوری صاحب پر، تو یہ اخبار بہت ہی دیکھتے دیکھتے بہت مقبول ہوا۔ اور لیکن ظاہر ہے آخر میں جا کر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ مالی اخراجات جب زیادہ بڑھ جائیں تو صرف وائس آف رائٹرز ہی نہیں، بہت سے اخبارات رسائل دم توڑ دیتے ہیں۔ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ عملی مسائل جس میں ادب کو فروغ ملے اور ایسی پالیسیاں بنیں کہ ادبی رسائل کو بھی فنڈز ملنے چاہیے اور ادبی تنظیموں کو بھی فنڈ ملنے چاہیے، کہ دیکھیے ادب فروغ پائے گا، علم و ادب جب فروغ پاتا ہے تو ترقی ہوتی ہے۔ ساری ترقی کی بنیاد ہی علم ہے، ادب ہے، اور ادیب تو علم کا ہی نمائندہ ہے۔ تو اس طبقے کو پہلے تو اس جکڑ بندیوں سے آزاد کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت درست فرمایا آپ نے۔ ایک جانب آپ کی میں توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں اور آپ سے رائے بھی چاہتا ہوں کہ ادیب جو طبقہ ہے یہ یوں کہیے کہ قوم کی آواز بھی ہوتا ہے اور نمائندہ بھی ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کر لوگ بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں، تو ان کے مابین بھی ہم برداشت کی بڑی کمی دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اختلاف رائے تو کوئی ایسی چیز نہیں، وہ تو یوں کہیے کہ علم کو آگے بڑھانے کا سبب بنتا ہے، اور وہ ایک خیر کی بات ہے اختلاف رائے۔ لیکن اختلاف رائے جب آگے بڑھ کے ذاتی اختلاف تک پہنچ جائے تو وہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ہم انفارچونیٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ پڑھا لکھا طبقہ، خاص طور پہ ادیب طبقہ، اس میں بھی یہ جو صورتحال ہے بڑی زور و شور سے ہم کو نمایاں نظر آتی ہے کہ ذاتی اختلافات جو ہیں وہ ادبی اختلافات پر کبھی غالب آ جاتے ہیں، کبھی ادبی اختلافات ذاتی اختلافات بن جاتے ہیں۔ جی تو اس صورتحال کو آپ نے بڑی قریب سے دیکھا ہوگا، جی تو آپ کے احساسات اس سلسلے میں کیا ہیں؟ جی مطلب میرا کہنے کا یہ ویسے ہے کہ تو ادیبوں کے جی لیے جی یہ سب کچھ ہونا تو چاہیے، جی جی لیکن کیا ادیبوں کے پارٹ پر بھی ایسا طرز عمل سامنے آیا ہاں کہ وہ اس بات کا جواز ہو سکے کہ ان کے ساتھ خصوصی برتاؤ کیا جائے؟ اصل میں ضیاء صاحب ہمارا جو ارد گرد کا معاشرہ ہے یہ بنیادی طور پر ایکسٹریمزم، انتہا پسندی کا شکار ہے۔ ہماری تربیت بھی اسی ماحول میں کیونکہ ہوئی، تو عدم برداشت کا جو سلسلہ ہے وہ صرف ادبی طبقے تک محدود نہیں ہے، وہ ہمارے دانشوروں میں بھی آ گیا، عام لوگوں میں بھی پیدا ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی مضر چیز ہے، سوسائٹی کے لیے بھی، آپ کی شخصیت کے لیے بھی، اور بلکہ کہتے ہیں نا سچا علم تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کو گنجائش دیں، ان کو برداشت کریں۔ کہا جاتا ہے اختلاف اہل معنی فیض سے خالی نہیں۔ اختلاف تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن پہلے آپ اختلاف کو سمجھیں تو صحیح۔ اختلاف تو کائنات کا حسن ہے، اور تنوع، اختلاف، میرا رنگ سیاہ ہے، آپ کا گورا ہے، کسی کا بھورا ہے، کوئی سبز رنگ کے کپڑے پہنتا ہے، کوئی سفید رنگ کے، یہ گویا اختلاف جو ہے یہ حسن ہے کائنات کا۔ بالکل، وہ اس نے ذوق نے کہا نا کہ گل ہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، آہا اے ذوق اس چمن کو ہے، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ آہا ہا کیا کہنے، تو یہ وہی دیکھیے بات ہے جو آپ فرما واہ رہے واہ، ہیں۔ جی جی ایسا ہے، لیکن اختلاف کی حدود کو، یعنی اس کو نزع تک پہنچانا، جھگڑوں تک پہنچانا، تعصبات تک لے جانا، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اہل علم طبقہ اور ادیبوں کا طبقہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ پہلی تو بات یہ ہے، یہ نیگیٹو رویے ہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مایوس کن صورتحال ہے۔ بہت سے ہر جگہ پر دو ہی گروپ آپ کو نظر آئیں گے، کچھ جو ہیں وہ اس رواداری کی راہ پر ہیں، برداشت کی راہ پر ہیں، ایک دوسرے کو قبول کرنے اور احترام دینے کی راہ پر ہیں، اور کچھ ایک دوسرے کی اگر ہم اون نہ کریں کہ میں تو اپنے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں۔ ایکسٹریمزم کیا ہے؟ دیکھیے ایکسٹریمزم یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں، آپ سب غلط ہیں، یا میں ہی جنت میں جاؤں گا باقی کوئی جنت میں نہیں جاؤں گا، یہ دس از کالڈ ایکسٹریمزم۔ ٹھیک ہے جی، تو ایکسٹریمزم
اس کے ساتھ جو علائشیں ہیں آپ کی عدم برداشت، تعصب، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے امن کو بگاڑ دیتی ہیں. اگر گھر میں ہیں، کامن لائف میں، گھریلو زندگی میں ہیں تو وہاں کا امن خراب کر دیں گی، خاندانی زندگی میں ہیں اس کا امن خراب ہوگا. تو اس میں ایک تربیت کی ضرورت بھی ہے اور سچے علم سے رجوع کرنا بھی ضروری ہے، جو تعصبات نہیں سکھاتا آپ کو، جو آپ کو منافرت کی طرف نہیں لے کر جاتا، جو انسان دوستی پر مبنی ہے، جس کی پہلی شرط ہی یہی ہے کہ ایکسیپٹ ادرز، دوسروں کو تسلیم کریں، دوسروں کو سنیں. اچھا ہم اپنی سناتے ہیں ہم دوسروں کو نہیں سنتے. تو یہ عقل کل اپنے آپ کو سمجھ لینا. تو آپ صوفیاء کی جانب اگر دیکھیں تو ان کا تو پیغام بنیادی طور پر تھا کہ میں نہیں بس تو. تو جیسے بلے شاہ نے بھی کہا تھا کہ کی جانا میں کون بولیا، کی جانا میں کون. اب میں کو یہاں پر جس طرح ہمارے نقاد اس کی تشریح کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں جو ہے نا، میں ایگوئسٹک رویہ ہے، یہ آپ کی انا حائل ہو جاتی ہے. تو اس میں کو ختم کریں، پہلی تو بات ہے. جب آپ میں کو ختم کریں گے تو پھر آپ دوسرے کو بھی تسلیم کریں گے. بالکل صحیح فرمایا. کوئی اپنا کلام عطا فرمائیے، جو غزل یا نظم جو آپ کے ذہن میں ہے. میں ایک نظم پیش کرتا ہوں. فیس بک. اچھا اس نظم کو سنتے ہوئے ذرا کمپیوٹر، فیس بک، موبائل کو ذہن میں رکھیے گا تو مزہ دے گی آپ کو. غزال آنکھوں مجھے بھی دیکھو، شکارے تیرے نظر ہوا ہوں، ہنائی ہاتھوں میں کھیلتا ہوں. نگار خانے کے ایک ویران چوکھٹے سے میں جھانکتا ہوں. میں بے نشاں ہوں، کتاب چہرے میں اپنا چہرہ تراشتا ہوں. کیا کہنے کتاب چہرہ، کیا عمدہ. نگار خانے کے ایک ویران چوکھٹے سے میں جھانکتا ہوں. میں بے نشاں ہوں، کتاب چہرے میں اپنا چہرہ تراشتا ہوں. قبائے کاغذ میں التجا ہوں، برنگے شیشہ میں آئینہ ہوں. میں ہولے ہولے فضا میں تحلیل ہو رہا ہوں. کیا کہنے. اور نحیف انگلی پہ رقص کرتے ہوئے زمانے کی داستان ہوں. میں حرف کن میں سمٹ گیا ہوں. بہت خوب، بہت خوب. کلک کرو تو زبان کل کو سریر خامہ میں بولتا ہوں. زبان کلک کرو تو زبان کل کو سریر خامہ میں بولتا ہوں. قبول و انکار میں بٹا ہوں. اگر کہو ہاں تو ہوں تمہارا، سبحان اللہ. نہیں کہو گے تو میں نہیں ہوں. کیا کہنے. بس ایک پل کے قرار میں ہے ثبات میرا، نگاہ لطف و کرم تلک ہے دوام میرا. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت، کیا خوبصورت نظم ہے. واہ عبید بھائی، واہ واہ. اچھا عبید صاحب، آپ ماشاءاللہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بہت پڑھے لکھے آپ انسان ہیں. آپ نے خاصا پڑھا ہے. کارل مارکس کو آپ نے پڑھا، فرائڈ کو آپ نے پڑھا، سارتر کو آپ نے پڑھا، یونگ کو آپ نے پڑھا. کارل مارکس تو گویا خارج کی اصلاح کی بات کرتے ہیں اور ان کی سنسیریٹی میں کوئی شک نہیں ہے. تمام سوچنے والوں کی ہی سنسیریٹی میں کوئی شک نہیں ہے. اختلاف ان کے فکر سے ہم کر سکتے ہیں. تو آپ فرائڈ اور یونگ ان دونوں کے مابین جب تقابل کریں تو کس کو زیادہ آپ کلیئر پاتے ہیں اور کس کے ہاں آپ سیٹسفیکشن انسانی فطرت کی وہ زیادہ دیکھتے ہیں؟ میں پہلے تو یعنی یہ کہوں گا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ بھرپور فلسفی بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، نفسیات دان بھی ہیں. جی اپنی اپنی جگہ ان کی عظمت جو ہے وہ تسلیم یکساں ہیں دونوں کی عظمت. ہاں کچھ فرق ہے ان کے چیزوں کو دیکھنے میں. مثال کے طور پر فرائڈ کا جو نظریہ فن ہے وہ نیوریٹک ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ فن جو ہے یہ مریضانہ رجحانات کے تحت پیدا ہوتا ہے.
جب ہم فرار حاصل کرتے ہیں، ریالٹی سے فرار حاصل کرتے ہیں، پلیئر سیکنگ کی طرف جاتے ہیں، مسرت کی تلاش کرتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ ساری عمر تلخ حقائق سے فرار حاصل کرتا رہتا ہے۔ فرار یعنی فرائیڈ کا یہ بیسک بنیادی تھیم ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نے بہت پڑھا ہے فرائیڈ کو، یا کیونکہ فرائیڈ تو علم کا سمندر ہے، تو میری اپنی جو میں نے کنسیو کیا ان کو پڑھنے کے بعد، ان کے بارے میں جو میری رائے ہے، تو بہت بھرپور تجزیہ ہے فرائیڈ کا، اور جو اپنی جگہ بہت مضبوط ہے۔ صرف وہ تہذیب و تمدن کا جو آپریشن کرتے ہیں، اور تحلیل نفسی کے ذریعے انسان کے اندر اتر کر انہوں نے جو انقلاب برپا کیا، اور ایسے ایسے حقائق سامنے لے کر آئے کہ جو خارجی دنیا سے بالکل مختلف تھے۔ جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ مارکس نے تو خارجی اور مادی حوالوں سے بات کی، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ انسانی معاشرے پر اس نے بتائے۔ تو فرائیڈ انسان تحلیل نفسی کے ذریعے انسان کے اندر اترا، اور وہاں سے اس نے بہت سے ایسے انکشافات کیے کہ آپ کے تہذیب و تمدن، مذہب کی بنیادیں اور فن کی بنیادیں بھی لرزنے لگیں۔ اچھا، اب یہاں پر آپ نے یونگ کی بات کی، تو فرائیڈ نے تو کہا تھا کہ یہ ممنوعات جو ہیں، جس میں جنس بھی ہے، کہ وہ ہماری خواہشات جس کو ہم دباتے رہتے ہیں، پھر وہ فن میں ظاہر ہوتی ہیں، ہمارے تخلیقی عمل میں بھی، ہمارے خوابوں میں بھی۔ تو اس لیے جو فن ہے یہ ایک نیوریٹک ہے، ایک نیوراتی عمل ہے، جبکہ یونگ نے جو فن کے حوالے سے بات کی، مجھے وہ زیادہ پسند آئی، کہ وہ کہتا ہے کہ فن جو ہے، اس نے بیسیکلی تو آرکیٹائپس کو بنیاد بنایا۔ آرکیٹائپس یعنی یا اجتماعی لاشعور، کہ ہمارے شعور کے پیچھے ایک اجتماعی لاشعور ہے جس میں نسلی تجربات موجود ہیں۔ تو اس نے اس حوالے سے ساری بات کرتے ہوئے وہ فن کی طرف جب آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ فن جو ہے کوئی غیر صحت مند رجحان کے تحت پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ کوشش ہے کہ جس میں فنکار انفرادی اور اجتماعی توازن، صحت مند توازن اختیار کرتا ہے فن کے ذریعے۔ واہ واہ، معاشرے مطلب میں یہ فرائیڈ سے خاصی مختلف بات ہے، اس لحاظ سے بالکل دونوں کا انداز نظر مختلف ہے۔ ٹھیک۔ تو اس نے کہا کہ یہ فرائیڈ نے تو کہا تھا کہ جو فن ارتفاع کے ذریعے، اور ارتفاع کسی جنسی خواہش کو دبانے کے نتیجے میں ظہور کرتا ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، تو فرائیڈ نے ارتفاع کے حوالے سے، اور جو اس کی تحقیق بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے، خوبصورت ہے، ٹھیک بھی ہے، تو ان کا یونگ نے جو اس کو ایک صحت مند رجحان قرار دیا۔ دونوں میں یعنی یہ فرق ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، ایک مطلع نو کے نام سے آپ نے جناب محمد اکرم اعظم کا ایک دیوان مرتب کیا ہے، تو اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ بڑا قابل قدر ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ کہ جی، میں نے محمد اکرم اعظم کی شاعری اس کو مرتب کر کے شائع کیا، اور یہ خیال مجھے یوں آیا کہ 30 کی دہائی سے جو شعراء تعلق رکھتے ہیں، جس میں آپ کے عبدالحمید عدم اور اس عصر کے لوگ جو ہیں وہ بھی ہیں، اور اصل میں بہت سے گمنام شعراء 30 کی دہائی کے، وہ ان کا کلام بھی ناپید ہو گیا اور شائع نہیں ہو سکا۔ تو اس حوالے سے 30 کی دہائی کی تہذیبی صورتحال ہمارے سامنے اس طرح کہیں ملتی نہیں ہے، اور اعظم صاحب کو میں نے ایک گمنام شاعر کے طور پر کہیے کہ ان کا کلام اتنا اہم ہے کہ کسی دریافت سے کم نہیں ہے۔ تو یہاں راولپنڈی اور پشاور کی ادبی تاریخ میں جو عزم کا کلام ہے، وہ اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے، کچھ جو فیڈ بیک مجھے آیا ہے، وہ بہت ہی
मजबूत कलाम, बहुत अहम शायर के तौर पर वो सामने आते हैं। और अब्दुल हमीद अदम की उनके हमअसर भी थे, ये उनके दोस्त भी थे। तो इस हवाले से रावलपिंडी और पेशावर की जो अदबी तारीख़ में एक इजाफ़ा महसूस होता है। अब देखिए, जब किसी गुमनाम शायर पर आप कोई काम करते हैं, उसको सामने लेकर आते हैं या उसके कलाम को सामने लाते हैं, तो सिर्फ वो उसकी शख्सियत तक महदूद नहीं होता, बल्कि उसकी शख्सियत से जुड़ी हुई जो तहजीब है वो भी सामने आती है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ गुमनाम शायरों पर बहुत काम होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है ये बात, ताकि हम अपनी जो कड़ियाँ टूटी हुई हैं, जो अदबी तारीख़ की कड़ियाँ बाज़ जगह हमें नहीं मिलती और वो शगाफ हैं, खला हैं, तो अगर हम गुमनाम शायरों, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो नापैद गुमनाम हो गए, फरामोश कर दिए गए, उनका बहुत काम है, बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो ये एक मिसाल है मोहम्मद अकरम अज़म के हवाले से। मतले नो उनकी पहली किताब है, एक दो और किताबें भी हैं जो बड़ी जल्द मंजर आम पर आएंगी। जी। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से हम देखते हैं कि आपके जो ख़यालात हैं, उमूमन ये होता है कि अपने मुल्क के बारे में, या शायद हम लोग उसको स्ट्रिक्टली अगर हम पाकिस्तान तक ही महदूद रखें, तो बहुत जगह हमको ये लगता है कि मायूसी की एक कैफियत नज़र आती है अदीबों और शायरों के हवाले से भी, और उम्मीद के चराग भी रोशन हैं बिलाशुबा, लोग उस हवाले से भी बात करते हैं। तो आप के यहाँ मैं थोड़ा सा एक ऐसा एटीट्यूड देखता हूँ जो दोनों से मुख्तलिफ है। मतलब ये कि आप ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान में और पाकिस्तानी मुआशरे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म होनी चाहिए, बहुत सी ऐसे नक़ाइस हैं जो दूर होने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप उससे मायूस नहीं होते। आप ये बताते हैं कि मैं पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने की जो कोशिश है, तो उसमें मैं अभी मसरूफ़ हूँ। तो उस हवाले से एक आपकी नज़म भी है, तो वो अगर अता हो जाए तो। जी बिल्कुल ऐसा है। असल में तो हमें पाकिस्तान को बनाने का अमल जारी रखना चाहिए। यानी मैं इस पस मंज़र में नहीं कह रहा कि पाकिस्तान बना नहीं, बनाने का मेरा मतलब यह है कि तामीरी अंदाज, यानी बिगाड़ना और बनाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप फरमा रहे हैं कि तामीर पाकिस्तान। जी हाँ, और अभी मौजूदा सूरत हाल में दो तरह के नैरेटिव भी हैं, पुराना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, लेकिन ये नैरेटिव सियासत की तरफ से हमारे सामने आए। अलबत्ता ये है कि बनाने का जो अमल है, बिगाड़ना नहीं चाहिए, बनाना चाहिए मुल्क को। तो मेरी जो चंद शेर इस हवाले से काफ़ी उनको पदीर आई बिली, वो आपकी नज़र करता हूँ। परचम बनकर मैं लहराता रहता हूँ, सब्ज रुतों के फूल सजाता रहता हूँ। क्या बात, क्या बात। खत्म नहीं है मेरी जंगे आज़ादी, अब तक पाकिस्तान बनाता रहता हूँ। और शाम ढले तक नई नवेली सुबहों को गुजरी शब के ख्वाब सुनाता रहता हूँ। और सच्चाई का परचम लेकर हाथों में बातिल से पेहम टकराता रहता हूँ। तो ज़िया साहब, यानी एक ऐसा जज्बा कि आप बातिल से टकराते रहें, बनाते रहें, उसमें फ्रस्ट्रेशन खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो जब आप एक पॉजिटिव रवैये के साथ चलते हैं, देखिए बेहतरी की गुंजाइश तो हर माशरे में है। हमारे यहाँ अगर मसाइल हैं तो इसके पैरेलल एक उम्मीद अफजा लहरें भी हमें नज़र आएंगी और इर्तिका की तरफ जाने वाली सोच भी हमें नज़र आएगी। वो रवैये भी हमारी रहनुमाई करते नज़र आएंगे, जिन्हें अपना कर यकीन करो वाली भी आपकी जी है। वो पूरी गज़ल के शेर इस वक्त तो मुझे याद नहीं जी, कि यकीन करो कि मोहब्बत की जीत लाजिम है, यकीन करो कि मोहब्बत की जीत लाजिम है, यकीन करो कि जो नफ़रत है मात खाएगी, और यकीन करो कि अंधेरा नहीं मुकद्दर में। क्या बात। यकीन करो कि अंधेरा नहीं मुकद्दर में, हयात नूर की किरणों से जगमगाएगी। बहुत खूब। तो ये तवील नज़्म थी, उसके चंद शेर जो जी
یقین جی مثبت رویے کے ساتھ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو یہ ضروری بھی ہے، اور اللہ کرے یقیناً بلکہ وطن کے حوالے سے بات چھڑی ہے، دو تین شعر اور آپ کی نظر کرتا ہوں۔ کیا تجھ کو بتاؤں کہ میرا ملک ہو کیسا، واہ ایسا ہو وطن میرے تخیل میں ہے جیسا، جیسا، بہت خوب، وہ ملک جہاں راج کرے خلق خدا کی، کیا بات، تفریق ذرا بھی نہ ہو آقا و گدا کی، واہ واہ، وہ ملک کہ ہر سمت جہاں امن و اما ہو، کیا کہنے، وہ ملک کہ جس ملک پہ جنت کا گما ہو، بہت خوب بہت خوب، اے ملک عدم چشم تصور سے نکل آ، سبحان اللہ سبحان تو خواب و خیالات کی منزل سے گزر جا۔ کیا کہنے، کیا تو یہ وہ خواب، وہ خواہشات ہیں جو ہم سب کی آنکھوں میں بڑی مدت سے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم اپنی منزل کو پا لیں گے۔ انشاءاللہ۔ عبید صاحب، قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، کہ بنی آدم کو ہم نے لائق تکریم، واجب تکریم بنایا ہے۔ یہ مجھے یوں یاد آئی خاص طور پر یہ آیت کہ جو آپ کا میں نے لائف ہسٹری دیکھی تو اس میں آپ کا جو زندگی کا مقصد ہے وہ اکرام آدم مجھے دکھائی دیا ہے، کہ وہ بے شک کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، تو آپ کی خواہش، آپ کی تمنا اور آپ کی کوششیں عملی طور پر یہ رہیں کہ یہ کسی قسم کی تفریق ان کے مابین نہ ہو، سب کی تکریم کی جائے۔ اچھا، اس میں آپ زبانی گفتگو سے بھی آگے بڑھے، بظاہر مکالمے ہوتے ہیں لیکن آپ اس سے بھی آگے بڑھے اور آپ نے بالفعل ایسا کر کے دکھایا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ان لوگوں کو، ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو اکٹھا بٹھایا اور مکالمے پر بھی ان کو آمادہ کیا۔ تو یہ کیا جذبہ تھا، اور اس میں اس جانب جو آپ راغب ہوئے، ان کے پیچھے کیا کوئی ایسی شخصیتیں ہیں جن کا تعاون آپ کو حاصل رہا؟ جی ضیاء صاحب، وہ خوبصورت سوال آپ نے اٹھایا ہے، مجھ سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بالکل اس رجحان کے پیچھے جن شخصیات نے میری فکری تراش خراش کی ہے، اس میں کچھ غیر مسلم نام بھی ہیں، اسکالرز ہیں۔ مثال کے طور پر کرسچن اسٹڈی سینٹر ہمارا ایک بڑا اہم ادارہ ہے، جو ثقافتی بھی ہے، جو فکری حوالے، علمی اور ادبی حوالوں سے بھی اس کی بڑی خدمات ہیں۔ تو وہاں جو امن کے حوالے سے ورکشاپ اور لیکچرز میں اٹینڈ کرتا رہا، اس میں ہمارے ایک دوست جو وفات پا چکے ہیں، محبوب صدا، ان کے توسط سے میرا وہاں آنا جانا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد بڑے اہم نام ہیں، رومانہ بشیر ہیں، جینیفر جگجیون ہیں، کرسچنز اسکالرز میں، جن کے اثرات میری فکر کی تراش خراش میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہندو کمیونٹی کی جانب دیکھیں تو جگموہن اروڑا صاحب ہیں، ان کی فیملی ہے۔ بہائی کمیونٹی کی طرف آپ جائیں تو پروفیسر مہرداد یوسف ہیں، اور ان کے سارا یہ دبستان ہے۔ تو وہاں مجھے جو رواداری، انسان دوستی، اور ایک لفظ اور ہم نے جس کو تبدیل کیا، ہم نے مائنورٹی، اقلیت کا لفظ پاکستان میں، یا اقلیت کا لفظ بڑا انسانیت سوز ہے، یوں کہیے کہ ہم سب رشتہ انسانیت میں یکساں ہیں، ایکول ہیں۔ ایک ایکویلٹی کا، مساوات کا جو درس مجھے ملا، وہ مجھے محسوس ہوا کہ جو احترام آدمیت ہے، ان پر، ان کی تعلیمات میں اس پر زور زیادہ تھا، جو مجھ تک بھی پہنچا۔ پھر امن کے حوالے سے بہت کام کیا گیا۔ بڑی خوش آئند بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مائنارٹی کو اب ہم غیر مسلم کہتے ہیں، مائنارٹی نہیں کہتے، کیونکہ کسی انسان کو مائنارٹی میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ تو غیر مسلم پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، اور ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو بنانے میں۔ تو جب میں ان میں اٹھا بیٹھا اور پھر رواداری سیکھی کہ ہمیں ایکسیپٹ ادرز والی بات ہے، ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں، اختلافات کو بھی ہم قبول کرتے ہوئے زندگی کے دیگر معاملات میں ہم آگے بڑھیں،
پاکستان کو بنانے کے لیے جو معاملات ہیں اور جن کا جو حصہ ہے اسے اون کریں. اگر مسیحوں کا حصہ ہے، انہوں نے بہت اچھے کام کیے میڈیکل کے شعبے میں، سیاست کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں. اسی طرح اور غیر مسلم جو ہندو کمیونٹی جو پاکستان میں ہے وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. دے آر ایکول، دے ہیو ایکول رائٹس. تو ہم اس پر یہ باتیں ہیں. اس میں خوبصورت بات یہ آئی کہ پاکستان میں جتنا خوبصورت، میں نے جو آبزرو کیا، جتنا خوبصورت منظر نامہ غیر مسلم پاکستانیوں کا ہے اور جتنی آزادی انہیں دی گئی اور جتنی آپس میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان ایک فضا جو محبت کی، امن کی، قبول کرنے کی پیدا ہوئی، یہ اتنی خوش آئند بات ہے کہ اس پر مجھے فخر ہوتا ہے کہ شاید یہ دوسرے ممالک میں نہ ہو. تو اب یعنی ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہم غیر مسلم سے مل رہے ہیں یا پاکستانی وحدت کے رشتے میں ہم ایک جیسے ہیں. تو میں نے بہت سی نظمیں ان سکالرز پر لکھی، مشاعرے بھی پڑھے. تو گویا یہاں پر جو آپ نے فرمایا تھا کہ تکریم آدم مجھے وہیں پر، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں، آپ کی مسدس حالی میں یہ شعر ہے، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. بے شک. اچھا، پھر اسی طرح انسان احسن تقویم ہے. جی بالکل. تو انسان احسن تقویم ہے. اور الخلق عیال اللہ، یہ بھی حدیث ہے. جی، وہی بات کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. واہ. اچھا، غالب کی طرف آپ جائیں، اس نے بھی ایک یہ کہا کہ ہم مواحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئی. میثاق مدینہ کی مثال ہم دیتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ مثال ہے وہ، جس میں غیر مسلم اور مسلم مل کر ایک سٹیٹ میں رول ادا کر رہے ہیں، اس کی پرامن طریقے سے اور اس کی ترقی کے لیے کر رہے ہیں. وہ واقعی مثالی ہے ہمارے لیے. ضیاء صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. ایسی ایگزامپلز اصل میں معلوم نہیں کن وجوہ کی بنیاد پر ہائی لائٹ نہیں ہوئی، تعلیم کا حصہ نہیں بن سکیں. اگر آپ دیکھیں کہ نبوت پر سب سے پہلا ایمان لانے والا کون تھا، اگر یہ پوچھیں تو وہ غیر مسلم تھا، جس نے آپ قرائن سے پہچانا آپ کو، تو ورقہ بن نوفل. تو بات یہ ہے کہ اور پھر جیسے کہ میں نے میثاق مدینہ کے حوالے سے کہا کہ بہت سے ماہرین تھے اسٹیٹ کے کام کو چلانے کے لیے، ان کو شامل کیا گیا، ان کو باقاعدہ عزت افزائی کی گئی، ان کو پورے ایکول رائٹس دیے گئے کہ آپ، اور یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جنگ میں جب جو کفار قید ہوئے اور بڑے اہل علم بھی تھے ان میں، تو رسول اللہ نے کہا کہ ان کو اسی شرط پہ ہم آزاد بھی کر دیں گے کہ یہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں. تو گویا علم کہیں سے بھی ملے، آپ سمیٹیں اس کو. تو ہماری تاریخ، افسوس کی بات یہ ہے کہ جنگوں کی تاریخ ہے. جو وہ کہتے ہیں نا، یہ گلوریفیکیشن آف ملٹرائزیشن جو ہے، کہ صرف جنگوں کے باتیں کی ہم نے، اس کو فوکس کر دیا، شاہوں کے قصے اچھالے. ادم نے کہا تھا تف ہے تاریخ پر ادم جس نے صرف شاہوں کے نام اچھالے. امن کی تاریخ رقم نہیں ہوئی، وہ امن کی کاوشیں سامنے نہیں آئیں. جس طرح ابھی آپ نے خوبصورت مثالیں دی کہ وہ مثالیں جب سامنے آئیں، تاریخ کا حصہ بنے، لوگ اسے جب پڑھتے ہیں تو ان کے تعصبات دور ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں، اور غیر مسلموں سے کیا سلوک ہوتا ہے، کتنا انصاف پسندی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اسلام میں ہمارے اسلام تو بہت ماڈرن مذہب اور بڑی اس میں گنجائش اور بہت عدل پر مبنی ہے. عبید صاحب، حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی، تو یہ 4 سال تک آپ اس کے جوائنٹ سیکریٹری یا سیکریٹری آپ رہے. تو تھوڑا سا یہ واضح فرمائیے کہ حلقہ ارباب ذوق کا آپ کیا محسوس کرتے ہیں آج کے کنٹریبیوشن، کوئی سالڈ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ادب کے حوالے سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ فی الواقع؟ ضیاء صاحب، اب تو صرف حلقہ ارباب ذوق ہی رہ گیا ہے، یوں کہیے، جس کو ایک تحریک کی صورت بھی آپ اس پر نظر ڈال سکتے ہیں.
تحریکیوں کے مر چکی بنیادی طور پر تحریک ایک چلی تھی اردو ادب میں جسے ترقی پسند تحریک کہا جاتا تھا 1936 میں. تو 30 کی دہائی کی وہ تحریک جو ہے وہ بظاہر ختم ہو گئی اور پھر اب جو رہ گیا وہ حلقہ رہ گیا. حلقہ بھی 30 کی دہائی میں ہی بنا. تو بعض ادیبوں نے اسے ایک دوسرے کا رد عمل بھی قرار دیا, خاص طور پہ حلقے کو ترقی پسندی کا رد عمل بھی قرار دیا گیا. حلقے کی اس میں کوئی شک نہیں, بہت خدمات ہیں. اور حلقہ راولپنڈی جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے علاقے میں ایک واحد ایسا فورم ہے جس کے ہر ہفتے باقاعدگی سے اجلاس ہوتے ہیں, اور یہ روایت 30 کی دہائی سے چلی آ رہی ہے. تو ایک اہم بات یہ ہے کہ لکھنے والوں کو, خاص طور پر ادب کے طالب علم کو, کوئی آپ کے پاس ایسی اکیڈمی نہیں جہاں وہ کچھ سیکھ سکے, یا لے دے کہ وہ مشاعرے ہیں یا ادبی تقاریب ہیں جو مختلف ادبی تنظیمیں ہی منعقد کرتی ہیں, یا پھر تواتر کے ساتھ جو حلقے چل رہے ہیں اس میں حلقہ ارباب ذوق کا ہم درس گاہ کی حیثیت بھی رکھتا ہے نئے لکھنے والوں کے لیے بھی, اور جو سینئر ادیب شاعر ہیں وہ بھی حلقے میں آتے ہیں. اور بنیادی طور پر وہ تنقیدی فورم ہے, اس کی اپنی جہتیں, اس میں منفی اور مثبت پہلو آپ تلاش کر سکتے ہیں, لیکن جہاں تک اس کے کنٹریبیوشن کا تعلق ہے تو وہ بہت اہم کنٹریبیوشن ہے. تو یہ تو مجموعی فضا ہے. تو حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کا بھی اسی طرح بہت حصہ ہے اس میں. کوئی غزل ہمیں عطا فرمائیے اپنی. جی ہاں, میں ایک غزل پیش کرتا ہوں. طلسم وہم و گماں ہے جہان ہے ہی نہیں. طلسم وہم و گماں ہے, طلسم وہم و گماں ہے جہان ہے ہی نہیں. زماں فریب نظر ہے مکان ہے ہی نہیں. واہ واہ واہ. وہ کائنات مجھے بخش دی گئی کہ جہاں, وہ کائنات مجھے بخش دی, وہ کائنات مجھے بخش دی گئی کہ جہاں کسی بھی چیز کا نام و نشان ہے ہی نہیں. واہ واہ واہ. پھر عطا. وہ کائنات مجھے بخش دی گئی کہ جہاں واہ. کسی بھی چیز کا نام و نشان ہے ہی نہیں. واہ. اور گلا کروں بھی تو کس سے زمین کی گردش کا, کیا بات. گلا کروں بھی تو کس سے زمین کی گردش کا, کہ میرے سر پہ کوئی آسمان ہے ہی نہیں. واہ واہ. کہ میرے سر پہ کوئی آسمان ہے ہی نہیں. اور یہ مارکا بھی عجب ہے کہ میرے ترکش میں, یہ مارکا بھی عجب ہے کہ میرے ترکش میں بہت سے تیر ہیں لیکن کمان ہے ہی نہیں. یہ مارکا بھی عجب ہے کہ میرے ترکش میں بہت سے تیر ہیں لیکن کمان ہے ہی نہیں. اور میرا وجود ہے لا یانیت کے معنی میں, میرا وجود ہے لا یانیت کے معنی میں, بدن فریب سراسر ہے جان ہے ہی نہیں. اور میں تپتی دھوپ میں سایہ ہوں دوسروں پہ امر, میں تپتی دھوپ میں سایہ ہوں دوسروں پہ امر, میرے سفر میں کوئی سائبان ہے ہی نہیں. بہت عنایت. کیا خوبصورت غزل ہے. اچھا, اب ہم اینڈ کی طرف چل رہے ہیں. کوئی نظم ایک آپ اپنی عطا فرمائیے. ادھر چھوٹی سی بستی تھی, ادھر چھوٹی سی بستی تھی, جو میلوں تک بچھا ہے خوبصورت سرمئی رستہ, جو میلوں تک بچھا ہے خوبصورت سرمئی رستہ, یہ ناہموار ہوتا تھا. یہاں بارش کے موسم میں گزرنے اور چلنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی, مگر کچی زمینوں میں عجب سوندھی سی خوشبو تھی. واہ واہ. مگر کچی زمین, جو میلوں تک بچھا ہے خوبصورت سرمئی رستہ, یہ ناہموار ہوتا تھا.
یہاں بارش کے موسم میں گزرنے اور چلنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی، مگر کچی زمینوں میں عجب سوندھی سی خوشبو تھی، اور سڑک کے اس طرف گنجان سا جو شہر ابھرا ہے، وہاں میدان تھے اور لہلہاتے کھیت ہوتے تھے، جہاں بجلی کا کھمبا ہے وہاں ایک پیڑ ہوتا تھا، اور اس کی چھال پر کندہ کسی کا نام ہوتا تھا۔ سڑک کے اس طرف گنجان سا جو شہر ابھرا ہے، وہاں میدان تھے اور لہلہاتے کھیت ہوتے تھے، جہاں بجلی کا کھمبا ہے وہاں ایک پیڑ ہوتا تھا، اور اس کی چھال پر کندہ کسی کا نام ہوتا تھا۔ اور دھنک کے رنگ میں لپٹی ادھر چھوٹی سی بستی تھی، جہاں میری کہانی کے سبھی کردار رہتے تھے۔ سبھی کچے مکانوں میں دیے مٹی کے جلتے تھے، مکیں اندر کی بھیگی روشنی سے جگمگاتے تھے۔ دھنک کے رنگ میں لپٹی ادھر چھوٹی سی بستی تھی، جہاں میری کہانی کے سبھی کردار رہتے تھے۔ سبھی کچے مکانوں میں دیے مٹی کے جلتے تھے، مکیں اندر کی بھیگی روشنی سے جگمگاتے تھے۔ میں جانے کب سے اس بستی کی نو تعمیر گلیوں میں اٹھائے پھر رہا ہوں آنکھ میں بہتے ہوئے منظر، وہ منظر جو بھٹکتی روح کی مانند مٹی سے نکلتے ہیں، مجھے آواز دیتے ہیں۔ مجھے بھی ایک دن بہتے ہوئے منظر میں ڈھلنا ہے، وہاں ملبے کے اس جانب مجھے اپنوں سے ملنا ہے۔ جناب عبید غامر صاحب، بڑی پر لطف نشست رہی آپ کے ساتھ، اور آپ کا جو پیغام ہے محبت وہ سب تک پہنچا، ہم تک بھی پہنچا۔ تو ایک شعر آپ کی نظر کر کے کہ پروگرام ہم ختم کرتے ہیں کہ آفری ان پر محبت ہی رہا جن کا شعار، نفرتوں کی راہ میں کوہ گراں ثابت ہوئے۔ بہت شکریہ جناب آپ کی آمد کا، آپ کی نوازش بہت ہی وافی نیٹ ورک کی جانب سے۔ اب اپنے میزبان ضیاء الدین نعیم کو اجازت دیجیے ناظرین، انشاءاللہ جلد ہی کسی اور محترم مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور اگر اچھے لگتے ہیں تو انہیں اپنے پیج پر شیئر بھی فرمائیے۔ والسلام فی امان اللہ۔